اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داؤد علیہ السلام کی قوم انسانوں کے بندر ہونے کی ابتدا داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی۔ اس واقعہ کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ یہ لوگ 70,000 تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہریالی ہی ہریالی، سبزہ ہی سبزہ، شاداب باغ تھے۔ یہ قوم سمندر کے پاس رہتے تھے اور مچھلیوں کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا اور داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار حرام قرار دیا ہے، یعنی ہفتے والے دن مچھلیوں کا تم نے شکار نہیں کرنا، ہفتے کا دن عبادت کرنی ہے تم نے۔ وہ لوگ بہت پریشان ہوئے اور آپس میں مشورے کرنے لگے، کیونکہ ان کا گزارا مچھلیوں پر ہوتا تھا، ان کا اور کوئی تو کاروبار ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ حکم سن کر وہ پریشان ہو گئے۔ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں سامنے آتی تھی اور جس دن ہفتہ نہ ہوتا تو وہ نہ آتی۔ ایک دن شیطان نے ان کے دلوں میں وسواس ڈال دیا کہ تم ایسے کرو، خشکی میں نالیاں بنا لو اور ان نالیوں کا منہ بند کر دو، اسی طرح تم ہفتے والے دن کا شکار سے بھی بچ جاؤ گے اور اتوار والے دن وہ مچھلیاں نالیوں میں سے نکال لینا۔ بہت سے لوگوں کو یہ شیطان کی صلاح بہت پسند آئی۔ انہوں نے بڑے بڑے تالاب بنائے جس کے ذریعے وہ مچھلیاں نالیوں میں آ جاتی، اس میں سے وہ نکال لیتے۔ یہ سوچا ہی کہ یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہ تھا کہ ہفتے کا یہ شکار ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اسی طرح لوگ گمراہ ہو گئے۔ اسی موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ بن گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ پہلا گروہ، کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ اس کام کو نا پسند کرتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے کہ تم یہ ہفتے والے دن کا شکار نہ کرو، اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ اور جو دوسرا گروہ تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے دوسرے گروہ والے کہ وہ یہ کام تو نہیں کرتے تھے لیکن لوگوں کو روکتے بھی نہیں تھے کہ لوگ یارو یہ تم کام نہ کرو۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ سرکشی کرتے، یعنی تیسرا جو گروہ تھا نا وہ سرکشی کرتا تھا اور حد سے بھی بڑھ جاتا تھا، اور جو اچھے لوگ تھے ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگا کرتے تھے اپنے اللہ تعالیٰ سے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو دعائیں کرتے تھے نا ان کو منع کرتے تھے کہ تم کیوں ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہو، جبکہ ان لوگوں نے ہلاک ہونا ہے۔ اور وہ یہ کہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے، ہفتے والے دن میں شکار کرتے ہیں، مچھلیاں کھاتے اور اس کو فروخت کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے 1200 افراد تھے کہ منع کرنے کے بعد کہ جو 1200 افراد تھے نا وہ سرکشی کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے انہیں منع بھی کیا کہ تم یہ کام نہ کرو، مگر وہ کام وہی کرتے جو لوگ ان کو منع کرتے تھے۔ اچھے لوگوں نے برے لوگوں کے درمیان ایک دیوار بنا دی۔ اچھے لوگ ہفتے والے دن میں اللہ تعالی کی عبادت میں مصروف رہتے اور برے لوگ برے کاموں میں مصروف رہتے۔ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر ان پر لعنت کی، شکار کرنے والوں پر، کہ جو 1200 لوگ برے تھے نا، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن غصے میں آ کر ان پر لعنت کی جو وہ شکار ہفتے والے دن کرتے تھے۔ اس دن برے کام کرنے والوں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر ان کو دیوار پر چڑھنا پڑ گیا، کیونکہ اچھے جو لوگ تھے نا انہیں برے لوگوں کے درمیان ایک دیوار بنا لی، اور انہوں نے کیا دیکھا کہ برے لوگوں کی کوئی آواز نہیں آ رہی جدھر برے لوگ کرتے تھے، اور کیا پھر انہوں نے دیوار پر چڑھ کر دروازہ کھولا، ان کے پاس آئے اور دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا ہے۔ وہ لوگ جو بندر بنے تھے اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے اور ان کے کپڑے سونگتے اور روتے،
मगर अपने मुंह से कुछ ना कह सकते थे। अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वालों की तादाद 12,000 बंदर बन गए। कि जो 12,000 बंदे थे ना नाफरमान, तीसरा ग्रोह, अल्लाह ताला ने 12,000 लोगों को बंदर बना दिया। अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया कि अलबत्ता तुम जानते हो उन लोगों को जिन लोगों ने हफ्ते वाले दिन में नाफरमानी की यानी सरकशी की, और अल्लाह ताला ने उनसे कहा जलीलो खवार बंदर बन जाओ। बेशक इसी तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से 12,000 लोग बंदर बन गए। वो 3 दिन तक जिंदा रहे क्योंकि वो कुछ खा और पी नहीं सकते थे। अल्लाह ताला ने उन बंदरों को हलाक कर दिया। वो लोग जो इस काम को नापसंद करते थे, अल्लाह ताला ने उनको उस अजाब से बचा लिया, और उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने सलामत रखा जो लोग मना नहीं करते थे। सुभान अल्लाह, ये है मेरे अल्लाह ताला की शान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बंदर उनमें से हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, कि यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम में से बंदर हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया नहीं। अल्लाह ताला जब किसी कौम पर अजाब नाज़िल करता है या उनके चेहरे बगाड़ता है तो वो अजाब उन्हीं पर होता है, उनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ती। वो लोग 3 दिन तक जिंदा रहे, उनमें से कोई भी बाकी नहीं बचा। बेशक